فلک کے نظاروں. اور خوشیاں مناتے تھے. یہ حضور اس کو کہتے ہیں ارہاس. ابھی حضور کی پیدائش ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کرشمے دکھا رہا ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے اچانک میری نظر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس مجلس کے اوپر جہاں میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی وہاں پر آسمانوں سے نور کی بارش ہو رہی ہے. نور کی بارش ہو رہی ہے. تو وہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو. تو لکھتے ہیں فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الْأَنْوَارَ فَوَجَدْتُهَا مِنْ قِبَلِ الْمَلَائِكَةِ الْمُتَوَكِّلِينَ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمُشَاهِدِ وَبِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ وَرَأَيْتُهُ بِخَالِدِهِ أَنْوَارِ الْمَلَائِكَةِ وَأَنْوَارِ الرَّحْمَةِ. آج سے 350 برس پہلے عربی میں کتاب لکھی گئی فوج الحرمین. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تأمل کیا, جب میں نے غور سے دیکھا کہ میرا وہم ہے یا حقیقت ہے, فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الْأَنْوَارَ فَوَجَدْتُهَا, تو میں نے جب غور سے دیکھا تو واقعی یہ آسمانوں سے نور برس رہے تھے اور یہ نور وہ تھے جو ایسی مجلسوں کے اوپر مشاہد اور مجالس پر موکل و مقرر ان فرشتوں کو کیا جاتا ہے جو آسمانوں سے جو آتے ہیں. فَرَأَيْتُهُ, وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا بِخَالِدِهِ کہ نور کی دو لڑی آپس میں ملی ہوئی ہے. بِخَالِدِ انوار الملائکہ و انوار الرحمہ, ایک نور کی لڑی اللہ کے فرشتوں کی تھی اور دوسری نور کی لڑی اللہ کی رحمت کی تھی. یہ اس مجلس کے اوپر برس رہی تھی. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ میلاد یہ آج سے شروع نہیں ہوا یا 100-200 سال پہلے سے نہیں ہے بلکہ یہ برسوں پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب سنیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میلاد سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ اپنی کتاب در سمین, اور اس کتاب در سمین کا حوالہ آپ دیکھیں تو فضائل اعمال 2 جلدوں میں ہے جو تبلیغی جماعت والے دیوبندی اب ان کتابوں سے لوگوں کو تبلیغ کر کے سناتے ہیں. ان کتابوں کو ان کی مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے. دوسری جلد میں در سمین سے بہت حوالے دیے گئے لیکن یہ حوالہ نہیں دیا گیا. در سمین میں شاہ ولی اللہ اپنے والد کا ایک واقعہ لکھتے ہیں, یہ کتاب بھی عربی میں ہے. وَأَخْبَرَنِي سَيِّدُ الْوَالِدُ قَالَ كُنْتُ أَسْرَعُ فِي أَيَّامِ الْمَوْلِدِ تُعَامًا صِلَةً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدُ إِلَّا هِمْسًا مُقْلِيًا فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ فَرَأَيْتُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْهِمْسَةَ مبتہجن بشاشن. انہوں نے اپنی عربی میں جو کتاب لکھی اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. جو دیوبندیوں کی جو کتاب ہے اس کتاب سے بہت حوالے دیے گئے لیکن یہ واقعہ نہیں لکھا. اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے عربی میں عبارت پڑھی وہ کہتے ہیں اخبرنی سید الوالد, میرے آقا میرے والد بزرگوار نے مجھے یہ خبر سنائی. قال كنت اصنع فی ایام المولد, جب میلاد شریف کا مہینہ جب آتا تھا ربیع الاول تو 12 تاریخ کو میرے والد گھر پر میلاد کی محفل سجاتے تھے. توام کہتے ہیں کھانے کو, صلتاً بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی محبت میں میلاد کراتے اور میلاد میں فضائل بیان ہوتے حضور کے ولادت کے موقع پر جو واقعے پیش آئے. اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا, پھر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. فَلَمْ يُفْتَحْ لِي سِنَةٌ مِّنَ السِّنِينَ شَيْءٌ أَصْنَعُ بِهِ طُعَامًا إِلَّا هِمْسًا مُقْلِيًا. وہ کہتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ بیٹا ایک سال ایسا آیا کہ گھر کے اندر کوئی چیز میسر نہیں تھی کہ میں کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاؤں. إِلَّا هِمْسًا مُقْلِيًا, ہمس کہتے ہیں چنے کو, مقلین کہتے ہیں بھنا ہوا, یعنی بھنے ہوئے چنوں کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا, صرف بھنے ہوئے چنے تھے. فلم اجد الا ہمسن مقلین فقسمتہ بین الناس. میں نے محفل سجائی, وہ بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو, بیٹا میں نے محفل سجائی, لوگ آئے, کثیر تعداد میں آئے, حضور کی میلاد پڑھی گئی, اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا گیا, پھر میں نے وہی چنے لوگوں میں تقسیم کر دی. قسم تو ہوں بین الناس, لوگوں کو میں نے وہی چنے تقسیم کر دیے گئے. فرأیتو محمد رسول اللہ,
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدی حاضہ الہمزہ. اسی رات جب میں سویا تو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ ایک تخت لگا ہوا ہے خوبصورت. حضور تشریف فرما ہے. طرح طرح کے انواع و اقسام بہترین کھانے حضور کی بارگاہ میں ہیں. لیکن میں نے دیکھا فرأیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضہ الہمزہ. حاضہ کہتے ہیں پاس، قریب. میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قریب میرے جو چنے تھے وہ حضور کے پاس، وہ حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب. اور مسئلہ کیا تھا؟ مبتہجن بشاشن. حضور میرے چنوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کبھی میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حضور کی محبت میں ڈوب کر نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ، کیسا بھی تبرک ہو، بندہ محبت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ حضور کی میلاد کی خوشی میں اگر تقسیم کر دے تو حضور اس کو قبول فرماتے. در سمین یہ کتاب کا نام ہے. اس کے صفحہ نمبر 27 پر یہ واقعہ لکھا ہوا، آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ابھی کے واقعہ 300-400 سال پہلے کی بات ہے. اب آئیے، متوفا 852 ہجری ابن حجر اسقلانی، یہ انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث آپ نے ہو سکتا ہے کہ علماء سے سنی ہو. اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں: قال عروة وسويبة مولى كل ابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما مات ابو لهب لم الق بعدكم غيره قيل له ابا لهب بمولده قال بإطاقتي اني اطاقتي سويبة. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. یعنی ابو لہب حضور کا دشمن تھا، حضور کا دشمن. لیکن جب وہ مرا تو اس کے گھر والوں نے اُریَہُ بَعْدُ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا. قِيلَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ، اس سے پوچھا ابو لہب مرنے کے بعد تیرا کیا ہوا؟ قَالَ ابو لہب لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَهُ، کہ مرنے کے بعد، تم سے جدا ہونے کے بعد میری قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، مجھے آرام نہیں ملا. انی سقیت فی ہذہ بإطاقتی سویبہ. صرف اتنا ضرور ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب میری قبر میں تھوڑی عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو ایمان نہیں لایا، اس کی قبر میں آرام مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اس شریعت کا معاملہ یہی ہے اور اصول اسلام کا یہی ہے. جو ایمان نہیں لایا، میدان محشر میں اسے کوئی راحت نہیں ملے گی. لیکن ابو لہب کی قبر میں ایک دن کے لیے شعیبہ کو آزاد کرنے کے سبب اسے راحت مل گئی. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت ابن حجر اسقلانی تحریر فرما